وہ چوری کرنے والے ایک صاحب غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے تو غوث پاک فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں حضور مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کیا؟ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، بولے حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں، سمجھے؟ تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، بولے حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کیا کرنے آئے تھے؟ سب نہیں بولو گے؟ مرید ہونا چاہتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، غوث پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ سنیں آپ، یہ واقعہ سید انصار القادری الجیلانی نے بیان فرمایا، یہ واقعہ واللہ بتاؤں، یہ واقعہ ان کی زبان سے، یہ غوث پاک کے بیٹے ہیں، وہ واقعہ اس واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں غوث پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا، اچانک اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مرید نہیں ہوگا؟ کہا مرید ہوں گا، میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ کتنی؟ سب بولو بھائی، میری دو شرطیں ہیں۔ غوث پاک فرماتے بول تیری دو شرطیں کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ میں چوری کرتا ہوں، چوری بند نہیں کروں گا، چوری بند نہیں کروں گا۔ غوث پاک فرماتے دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا میں نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کی پابندی بھی میں نہیں کروں گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں تجھے میں مرید نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا دونوں شرطیں شریعت کے خلاف ہیں۔ زور سے بولو شریعت کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولو بھائی، شریعت کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ بس ٹھیک ہے، آپ تائید کیجیے گا۔ تو وہی بات غوث پاک نے کہی، شریعت کے خلاف ہے، تجھے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اور تجھے چوری بند کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا حضور مرید کر لیجئے۔ لاکھوں چور و چکوں کو آپ نے سنبھالا ہے، ایک اور صحیح، ایک اور صحیح سرکار، ایک کو اسی دامن میں چھپا لیجئے۔ فرماتے نہیں، اپنی دونوں شرطیں واپس لے۔ کہا حضور یہ ایک کمینہ آدمی ہے، اس کو رکھ لیں سرکار، ایک گنہگار اور صحیح، اسی چادر میں چھپا لے، ایک گنہگار اور صحیح۔ فرماتے نہیں، میں تجھے مرید نہیں کروں گا۔ اس نے کہا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، مخدومہ فاطمہ ام الخیر کی عظمت کا واسطہ، آپ کو آپ کے خدمہ کا واسطہ، شیخ کا، دادا شیخ کا واسطہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں تیری دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں ہیں، ہاں اگر تو مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہے تو ایک شرط میری بھی ہے، ایک شرط میری بھی ہے۔ اس نے کہا حضور ایک شرط آپ کی کہاں؟ کہا مجھے مرید تو کر لے، میں آپ کی سینکڑوں شرطیں مان لوں گا۔ غوث پاک فرماتے تو میری ایک شرط سنبھال نہیں پائے گا، ایک شرط سنبھال نہیں پائے گا۔ اس نے کہا حضور آپ بتائیں تو صحیح، بتائیں تو بس، مجھے مرید کر لیں بس۔ غوث پاک فرماتے ہیں وہ ایک شرط یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا۔ فرماتے ہیں کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا۔ اس نے کہا بس؟ کہا بس۔ کہا بالکل میں نے قبول کیا، کمپرومائز کیجیے، آپ معاہدہ ہو گیا، مرید کیجیے۔ غوث پاک نے اسے مرید کیا۔ اب وہ گھر چلا آیا، گھر آیا تو 4 دن تک اپنے گھر میں تھا۔ جیسے ہی محلے کی مسجد سے اذان کی آواز سنتا اپنے بھی گھر میں اٹھ جاتا، جلدی سے وضو کرتا اور اذان دیتا اور پھر چارپائی پہ سو جاتا۔ چوتھے دن بیوی نے کہا دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ کیا ہوا؟ کہا لے دے کے اذان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اذان دینے کا بڑا شوق ہے تو مسجد میں چلے جاؤ، اور اذان ہی تک کیا معاملہ ہے بھائی، نماز پڑھو۔ بولے تمہیں نہیں پتا میں نے کس سے کمپرومائز کیا ہے، تمہیں نہیں پتا میں نے کس سے، زور سے بولو کس سے میرا معاہدہ ہوا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے میں نے کس سے کمپرومائز کیا ہے۔ اللہ کب تک اذان دو گے؟ یہ 4 دن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تم خالی اذان دے رہے ہو، نماز کب پڑھو گے؟ اذان دینے کا بڑا شوق ہے تو محلے کی مسجد میں چلے جاؤ، یہاں لے دے کے اذان پھر سو گئے، لے دے کے اذان پھر سو گئے۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا میں نے کس سے کمپرومائز کیا ہے، اور اذان پر کمپرومائز کیا ہے بھی؟ تو کہا کس سے کیا ہے؟ کہا چپ رہو، تم ادھر مت جاؤ، یہ چیپٹر تمہارے لیے کلوز ہے، بند ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ گھر ہی میں لیٹے رہو گے کہ چوری ووری کرو گے؟ اور بیوی تو ان کے راز کو جانتی تھی، وہ گھر میں لیٹے رہو گے، چوری ووری کب جاؤ گے بھائی چوری کرنے کے لیے؟ میرے شوہر کب چوری کرو گے؟ یہ گھر میں کھانے وانے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا میری بیوی وہی تو سوچ رہا ہوں کب نکلوں کہ بیچ میں اذان کا وقت نہ آئے، بیچ میں آئے کا اذان کا، بیچ میں اذان کا وقت نہ آئے۔ بیوی نے کہا کہ سوچو، کوشش کرو اور سفر کرو، پریکٹیکل طور پر نکلو، کچھ کرو۔ تو عشاء کی اذان دی، بولے ابھی سے فجر کے وقت کافی گیپنگ رہتی ہے، کافی گیپنگ ہے، اور نکل گیا، فجر کی اذان بہت دیر میں ہوتی ہے، نکل گئے اور گئے تو بغداد شریف شہر میں ایک اونچے محل کے پیچھے کی طرف چلے گئے، رسی پھینک کر کے اس محل کے آنگن میں اتر گئے۔ دیکھیں سلمان، آنگن میں اتر گئے۔ جب آنگن میں اترے تو آہستہ آہستہ اس کے خزانے والے کمرے کی طرف چلے گئے، جہاں سونا چاندی ہیرے جواہر
رکھے ہوئے تھے. اندر گئے, روشنی کا انتظام کیا, اور روشنی کے انتظام کے بعد وہ جو ہے جب زیورات کو دیکھتے ہیں تو بھائی زیور ہے, کوئی لکڑی نہیں ہے, پتیاں نہیں ہیں کہ اسے ٹھونس ٹھونس کے بھر لیا جائے, وہ سنبھال کے اٹھانا ہے, سنبھال کے رکھنا ہے. وہ چوری کر رہی, یوں اٹھایا, سنبھال کے یوں رکھا, اس کو یوں اٹھایا. بہت ہی نازک چیز ہوتی ہے زیورات کی, سنبھال کے رکھنے میں بڑی دیر ہو گئی. جب ان کے مزاج کے مطابق چوری زیادہ ہو گئی, سامان زیادہ ہو گیا, تو انہوں نے اٹھا کر اسے کندھے پہ رکھا, اور جیسے اس خزانے والے کمرے سے نکل کے آئے نا آنگن میں, یاد آیا یار فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. اب پھنسی, اب رسی پھنسی. اب لیکن وہ غوث پاک سے کمپرومائز کیا تھا نا بھائی. ہاں, اس نے وہیں بورا رکھا, اسی محل کے بیچ آنگن میں, اسی محل کے بیچ آنگن میں اس نے اذان دینی شروع کر دی. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس نے جب اذان دی, اب سنو کیا ہوا, پورا گھر جاگ گیا. جب دیکھا کہ پورے گھر والے جاگ گئے ہیں تو اس نے 2 رکعت کی نیت کر کے, آپ تو ہنس رہے ہو, اس کے دل سے پوچھو. سمجھ رہے؟ اب اس نے 2 رکعت کی نیت کر کے ہاتھ باندھ لیا. یہ سمجھا کہ شاید ادھر ہم 2 رکعت پڑھیں گے تو یہ سب وضو کر کے اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں گے, میں اپنا بورا لے کے زیور لے کے نکل جاؤں گا. لیکن اسے کیا پتا تھا, جیسے اس نے سلام پھیرا, پیچھے کیا دیکھا, پوری صف لگی ہوئی تھی, مقتدیوں کی صف لگی تھی. ایک صاحب نے کہا حضور, کہا کیا بات ہے, کہا تکبیر کہوں. کہا دماغ نہ خراب کرو, چور کو حضور کہہ رہے ہو. کہا حضور کیسی بات کر رہے ہو, تکبیر کہوں, کوئی بات نہیں, تکبیر کہوں. ادھر دیکھتے رہیے, دیکھتے رہیے, ادھر نہیں دیکھو گے تو پھر کہیں بھی دیکھنے کے لیے پھر سنیں آپ, تکبیر کہوں. تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا میں چور ہوں. ارے حضور کیسی بات کرتے ہو, آپ اللہ والے لوگ ہیں اور آپ کہہ رہے میں چور ہوں. او پھنسا ہوا ادھر وہ پھنسا ہوا تھا. ادھر غوث پاک اپنے محلے میں, بابو شیخ میں, اپنے حجرے میں اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچانک مسکرانے لگے. آپ بھی مسکرا دیں بھائی, سب محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اپنی حجرے میں غوث پاک اچانک مسکرانے لگے. جب مسکرائے تو خادموں نے پوچھا حضور کیا بات ہے, کیوں اچانک مسکرائے اور ہنسے؟ فرماتے ہیں پھنس گیا. کیا فرمایا؟ آپ میں بھی کچھ لوگ آگے پھنس گئے ہیں. کیا فرمایا غوث پاک نے کہ پھنس گیا؟ سمجھ گئے؟ کہا حضور کون پھنس گیا؟ کہتے ہیں وہ جو مجھ سے آیا تھا مرید ہونے کے لیے, وہ پھنس گیا. ارے اس کی دونوں شرطیں ادھر پڑی ہوئی ہیں, میں نے دونوں شرطیں قبول نہیں کی, لیکن میری ایک مان کے پھنس گیا. اذان دافع البلا ہے, اذان دے کے بلاؤں کو دور کیا جاتا ہے. لوگ اذان دے کے نکل جاتے ہیں, وہ اذان دے کے پھنس گیا. حضور اگر پھنس گیا ہے تو نکال لیجئے. فرمایا نکلے گا, ابھی پھنسا ہوا ہے. ادھر کیا ہوا, وہ جو مقتدی تھے پیچھے بولے حضور تکبیر کہوں, دماغ نہ خراب کرو, میں پھنس گیا ہوں یار, میں تو کمپرومائز کر کے پھنس گیا ہوں. اب مجھے لگ رہا ہے یار یہ تو نقصان ہے اس میں. حضور کیسی بات کمپرومائز کی, ادھر ادھر کی کر رہے ہیں. تکبیر کہوں, سورج نکل آئے گا. کہا سورج نکل آئے گا. اتنا سنا تو جھلا کے بولا غصے میں, اچھا ٹھیک ہے تکبیر کہو تم. تو گھر کے لوگوں نے, زیورات کے مالکوں نے تکبیر کہی, زیورات کے چور نے نماز پڑھائی. لیکن پھر بھی دل کہتا ہے کاش انہی مقتدیوں میں ہم بھی ہوتے. آئے کاش انہی مقتدیوں میں ہم بھی ہوتے. سبحان اللہ, محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اس نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو سارے گھر کے لوگ جمع ہو گئے. کوئی اس کے ہاتھ چومتا, کوئی اس کے ہونٹوں کو چومتا, کوئی اس کے پیروں کو چومتا. بڑی مبارکبادیاں ملتی رہیں, بڑی مبارکبادیاں. اس نے جھلا کے کہا یار تم لوگ تو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتا نہیں میں چور ہوں, چور. تمہیں یقین کیسے پڑے؟ آؤ تمہیں دکھاتا ہوں پروف, ثبوت, دلیل, ٹھوس دلیل دیتا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو اس بورے میں تمہارے گھر کے زیورات ہیں کہ نہیں, دیکھو اس بورے میں تمہارے گھر کے زیورات ہیں کہ نہیں ہے. بولے کہ گھر کے زیورات تو ہیں. بولے یہاں کیسے آ گئے؟ بولے وہ میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا, اس سے پتا چلا میں چور ہوں, مجھے حضور اور امام وہ کیا کیا بنا رہے ہو. تو گھر کے لوگوں نے کہا حضور نا 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 نا, آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے.
اللہ کی طرف سے محبت ہوتی نا. آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے. آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے. آپ بڑے اللہ والے ہیں, آپ چور نہیں ہیں. بولے یار تمہیں کیسے یقین پڑے کہ میں چور ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ حضور آپ بار بار کہے جا رہے ہیں کہ میں چور ہوں, میں چور ہوں. یہ بتاؤ کیا چور چوری کرنے کے بعد اذان بھی دیتا ہے؟ بولے یار کیا بتاؤں میں تمہیں, کیسے بتاؤں کہ یہ تو ان سے میں مرید ہونے کے لیے گیا تھا, وہ کمپرومائز میرا مہنگا پڑ گیا ہے, جو آج تم سب جاگ گئے ہو مجھے امام بنا دیو. لوگوں نے کہا حضور نانا آپ اللہ والے ہیں, آپ کے پیروں کا دھون دیواروں پہ چھڑک دوں برکت ہوگی. آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. آپ کے پاؤں کا جو غسالہ ہے نا, اسے پینے کا دل کہتا ہے. مریض پئیں گے شفا پائیں گے. آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہیں. لوگوں نے جب ان کا ہاتھ پاؤں چومنا شروع کیا تو رو کے انہوں نے کیا کیا, اپنے دونوں ہاتھ جمع کھڑے کیے سے, دونوں ہاتھ جوڑ کر کے غوث پاک کے محلے کی طرف کھڑے ہو گئے منہ کر کے, اور ایک جملہ کہا, یوں ہاتھ جوڑ کے یوں جملہ کہا, مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا. ہاتھوں کو اڑا کے بولو, کیا کہا؟ مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا, مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا, مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا. ایک دن فجر کی نماز پڑھی ہے تو اتنے لوگوں نے میرا احترام کیا ہے. اگر 5 وقت نماز کی پابندی کروں گا پورا شہر میرا احترام کرتا ہوا نظر آئے گا. ہائے ہائے.